وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک بار پھر واپس نکالیں گے۔ آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ طٰہٰ کا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سوال و جواب جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جاری ہے، اس قصے میں فرعون نے سوال کیا تھا کہ فما بال القرون الاولیٰ، کہ یہ بتائیں کہ پچھلے زمانوں کے لوگ جو ہیں ان کا حال کیا ہے۔ تو اس نے تو اپنی طرف سے بات کا رخ موڑنے کے لیے اور ایک گویا چال چلی تھی کہ اگر تو یہ کہیں گے کہ پچھلے لوگ جنتی ہیں تو میں کہوں گا کہ میں بھی اسی راستے پر ہوں، اور اگر یہ کہیں گے کہ وہ جہنمی ہیں تو اس سے ایک عوامی جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ تو گویا اپنی طرف سے اس نے ایک بڑا ٹرکی کوسچن ایک ڈال دیا تھا کہ اس کا جو بھی جواب دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں اعتبار سے اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، ان کے جوابات، ان کی گفتگو وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے وہ پہلے سے مینیج کی جاتی ہے، اور اس میں ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما لیتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو متوقع جوابات تھے ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے جواب دیا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، کہ اس کا علم میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یعنی جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو ان کی جنت جہنم کا نہ صرف یہ کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا علم بھی میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ایک کتاب کے اندر لکھا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب جو ہے نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، ساری چیزیں بالکل مینیجڈ اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ریکارڈ پورا مینٹین کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ قول نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کریم نے خود سے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتیٰ، کہ وہی ذات جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے بہت سارے راستے نکالے، آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس میں سے مختلف قسم کی جو نباتات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیتوں کی نباتات وہ نکالی۔ کلوا ورعوا انعامکم، اس سے کھاؤ اور پیو اور اپنے جو مویشی ہیں ان کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، جتنے بھی صاحب عقل لوگ ہیں ان کے لیے اس ساری کائنات کے اندر بے شمار نشانی ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ جو مٹی ہے یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں ہم واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم پھر تمہیں ایک دفعہ پھر واپس نکالیں گے۔
منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ انسان مٹی سے بنا، اس لیے کہ وہ ظاہری جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، جو تناسل کا ظاہری عمل ہے، جو ماں باپ سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہیں، اور ظاہر اس میں مٹی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس لیے جو کفار ہیں، جو ایمان سے خالی لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مٹی سے کیسے پیدا کیا گیا، لیکن مٹی کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، گویا یہ لاجیکلی بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، منطقی طور پر بھی ثابت شدہ حقیقت ہے، جس کو فرعون بھی جھٹلا نہیں سکا، اس لیے کہ ایک تو ابتدائی آفرینش آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد اس میں روح پھونک کر پھر اس سے جو ہے وہ ایک ابتدائی آفرینش سلسلہ تناسل کا آغاز کر دیا گیا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مٹی سے پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے وہ مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اور دوسرا اس کا جو مفہوم جو قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے قابل فہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جس سے ابھی ریپروڈکشن سسٹم کے اندر جو ابھی بھی پیدا ہوتا ہے انسان، تو اس کے اندر بھی مٹی کا دخل ہے، یعنی مٹی سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہاں سے کھیتی باڑی اگتی ہے، یہاں سے خوراک کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے وہ زمین سے کیا ہے، اور انسان جو کچھ کھاتا ہے وہی اسی سے خون بنتا ہے، اور خون سے جو ہے وہ انسان کے اندر وہ مادہ تولید بنتا ہے، اور اس مادہ تولید سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہے اللہ کریم نے مرد اور عورت کے اندر بنایا ہے، تو گویا اس کا تعلق بھی سائنسی طور پر سائنٹیفیکلی جدید ترین دنیا میں بھی اور قدیم ترین دنیا میں بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا تھا، اور سمجھا گیا کہ انسان جو ہے اس کی جو دوبارہ پیدا ہونے کا اور انسان کی اولاد کا اور انسان کے اپنے پیدا ہونے کا جو بظاہر تعلق اگرچہ نہیں محسوس ہوتا، لیکن در حقیقت اس کا تعلق مٹی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مٹی سے تعلق ثابت کرو یا کچھ ایسا اس نے کوئی کٹ حجتی یا کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ قابل فہم بات تھی، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا انسان جب جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ مادہ تولید جو انسان کا ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ میں مٹی سے حاصل ہونے والی وہ ساری غذائیات ہیں جو انسان کا خون بناتی ہیں اور پھر مادہ تولید پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا انسان بظاہر ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک لڑی چل رہی ہے جس میں مٹی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور در حقیقت مٹی ہی کا دخل ہے جو ابتدائی آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے مٹی کا پتلا بنا تھا، اور آج تک یہ مٹی کا ہی محتاج ہے اپنے پیدا ہونے کے لیے۔ اور پھر جب یہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے ایک خاص وقت تک، فیہا نعیدکم، اسی میں ہم واپس لوٹا دیتے۔ گویا ساری دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے، آپ اگر کوئی سمندر میں کسی لاش کو پھینک دیں یا آپ اس کو دفنا دیں یا آپ اس کو کسی جگہ ویسے ہی پھینک دیں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ایک محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہر چیز مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہے، یعنی مٹی ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا اسی میں لوٹایا جانا، اس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دو باتیں وہ ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نظام ہے اللہ کا کہ جو اپنی آنکھوں سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کفار بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، اہل ایمان بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا انکار کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ جس چیز کا لوگ انکار کرتے ہیں، جس کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ تیسری بات ہے جو پہلے دو حقائق کے اوپر مبنی۔ یہ جب پہلے دو حقائق درست ہیں تو پھر تیسرا لاجیکلی درست قرار پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ایک دن ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ اکبر! مٹی ظاہر ہے جسم کو کھا جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طرح انبیاء کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف انبیاء کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسد کو تو مٹی نہیں کھاتی، یہ تو کنفرم ہے، اور اس کے علاوہ کتنے ہی امتی ہو سکتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، بعض کے جسد کو مٹی کھا جاتی ہے، بعض کے نہیں کھاتی، لیکن سپرد وہ بھی مٹی کے ہوتا، اور سارے مٹی میں ہیں، اور اسی سے نکالے جائیں گے۔ جن کو مٹی نے کھایا ہوگا
وہ بھی مٹی واپس ایک ایک ذرے سے واپس لا کے اس کو نکال کھڑا کیا جائے گا، اور جن لوگوں کو مٹی نے نہیں کھایا ہوگا وہ بھی وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوں گے اور ان کو بھی وہیں سے نکالا جائے گا۔ تو گویا یہ ایک پورا جو نظام حیات ہے اپنے یعنی پیدائشی تکنیک کے اعتبار سے، وہ ایک پورا نظام جو ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تین جو ہیں وہ اس کے مراحل ہیں۔ اس آیت کے بارے میں، یہ جو آیت نمبر 55 ہے، اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب دفناتے تھے، مردے کی تدفین کرتے تھے، تو اس کے قبر کے اوپر مٹی ڈالتے وقت 3 مٹھیاں یا 3 لپیں یا 3 بک جو ہیں وہ یوں بنا کے 3 لپ اس میں ڈالتے تھے، اور ساتھ ہی آیت پڑھتے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ساری احادیث جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کے پڑھنے کا اور پھر 3 دفعہ مٹی ڈالنے کا ذکر ہے قبر کے اوپر اپنے ہاتھ سے، یہ ساری جتنی بھی روایات ہیں وہ سندن ضعیف۔ جب کوئی چیز سندن ضعیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے شریعت ثابت تو نہیں ہوتی، سنت ثابت تو نہیں ہوتی، لیکن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، بلکہ امام ابن ماجہ نے باب باندھا ہے کتاب الجنائز کے اندر کہ باب ما جاء فی حثو فی القبر، یعنی قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کا بیان۔ تو اس کا مطلب ہے جو ہر شخص جو ہے وہ، اور پھر اس میں وہ حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، صلی علی الجنازہ، آپ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی، ثم اتا قبر المیت، پھر آپ میت کی قبر کی طرف تشریف لائے، اور وہاں جب آ کے آپ نے فحثا علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، پھر آپ نے قبر کی جو اس کے سرہانے کی طرف سے آئے اور اس کی طرف سے، سر کی طرف سے آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہاں مٹی ڈالی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے 3 دفعہ مٹی ڈالنا یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا۔ رہ گیا یہ آیت پڑھنا، تو یہ آیت پڑھنا اگرچہ حدیث میں موجود تو ہے، وہ سندن حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضمون اس مضمون کی تائید کرتا ہے جو سندن ضعیف ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 لپیں ڈالنا اور اس طرح سے 3 دفعہ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا ثابت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ آیت بھی پڑھ لینی چاہیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگرچہ یہ کسی صحیح حدیث سے یہ آیت پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن 3 لپ ڈالنا یہ بہرحال صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور یقیناً ہم نے اس کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ کس کو؟ کہ جس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ فرعون سے۔ فرعون کو ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، کلھا، ساری کی ساری نشانی۔ فَكَذَّبَ، اس نے ہر نشانی کو جھٹلایا، وَأَبَى، اور اس کا انکار کیا۔ اب یہ دیکھیں ایک لمبی داستان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جد و جہد ہے، اور ہارون علیہ السلام کی فرعون کے خلاف۔ یہ مورخین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 20 برس پر مشتمل ہے، کہ 20 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس کے ساتھ مکالمہ بھی کرتے رہے، جد و جہد بھی کرتے رہے، اور بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے، اس کے مظالم سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ وہاں پہ اس کا جو ظالمانہ نظام تھا اس کے خلاف بات کرتے رہے، لیکن وہ کسی بات پر نہیں آیا، نشانیاں دیکھتا رہا لیکن وہ انکار ہی کرتا رہا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، یہ 2 اس کے تھے ریئیکشنز، جھٹلا دینا یا انکار کرتا ہے، میں مانتا ہی نہیں۔ جب کوئی شخص مانتا ہی نہیں، دیکھ کے بھی کوئی شخص نہ مانے، آپ تو اس کو کیا کہہ سکتے۔ پیچھے جو نشانیوں کا ذکر ہوا تھا صرف 2 نشانیوں کا ذکر ہوا ہے، یہاں ہے کلھا، ساری کی ساری نشانیاں اس کو دکھائی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے ساری کی ساری نشانیاں اس کو دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن پھر بھی اس نے ساری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا۔ اب یہ کتنی نشانیاں تھیں؟ یہاں تو 2 ہی نشانیوں کا ذکر پیچھے آیا ہے، لیکن
یہ بات پہلے گزر چکی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں، اور آگے آئے گی سورہ نمل کی آیت نمبر 12 میں کہ 9 نشانیاں تھیں جو اللہ کریم نے فرعون کو دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی اور واضح نشانیاں عطا کی تھیں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور اسی طرح فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی اس میں وہاں ذکر ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 12 میں، یہ جو ید بیضا ہے جو بغل میں ڈال کے ہاتھ باہر نکال لیتے تھے تو اس کا ذکر ہے، تو ساتھ فرمایا فی 9 آیات، یہ انہی 9 نشانیوں میں سے ہے الی فرعون وقومہ، جو اس قوم فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیاں تھیں۔ اب یہ 9 نشانیاں کون سی تھیں، وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نشانیاں 9 نہیں ہیں۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں اور ان کو گنتے رہیں تو وہ 9 نہیں ہیں، 9 سے زیادہ ہے، لیکن عام طور پہ 9 نشانیاں گنی جاتی ہیں۔ اس میں ید بیضا کو نشانی گنا جاتا ہے، لاٹھی کا سانپ بن جانا گنا جاتا ہے، اسی طرح قحط سالی کو گنا جاتا ہے، اسی طرح نقص من الاموال یعنی جو کہہ لیجئے کہ پھلوں کی جو کمی ہے اس کو بھی گنا جاتا ہے، طوفان ہے، جراد یعنی ٹڈی ہے، اسی طرح قمل یعنی جوئیں یا کھٹمل ہیں ان کا عذاب، ضفادع یعنی مینڈکوں کا عذاب ہے، تو یہ اور اسی طرح خون کا عذاب ہے۔ یہ نشانیاں تھیں جو اللہ کریم نے دکھائی، 9 نشانیوں کا ذکر ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں قحط سالی اور نقص ثمرات یہ تو ایک ہی نشانی ہے، یہ تو ان کو ایک ہی گننا چاہیے، 9 میں یہ نہیں آتی، 9 میں یہ ایک ہے۔ 9ویں نشانی وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو جو کھا جانا ہے، یہ 9ویں نشانی تھی۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 9 نمبر پہ جو نشانی ذکر کی ہے انہوں نے انفلاق بحر یعنی سمندر کے پھٹ جانے کو 9ویں نشانی قرار دیا ہے، باقی یعنی قحط سالی اور نقص ثمرات کو انہوں نے بھی ایک نشانی قرار دیا۔ تو یہ 9 نشانیاں تھیں، حالانکہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بھی تھیں۔ مثال کے طور پر بادلوں کا سایہ ذکر آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح من و سلوہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے، یہ بھی نشانیاں، یہ بھی معجزے ہیں، لیکن وہ 9 میں نہیں آتے، وہ 9 کے علاوہ ہیں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں۔ تو یہ 9 کا ذکر پھر اللہ کریم نے کیوں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور یعنی فکس کیوں کیا یہ نمبر 9؟ یہ تھی نشانیاں جو فرعون اور اس کی قوم کو دکھائی گئیں۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے، اور یہ قرین قیاس بھی ہے، کہ وہ نشانیاں جو فرعون اور اس کی قوم کو دکھائی گئیں وہ 9 تھیں۔ اب اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو نشانیاں، مثال کے طور پر 12 چشموں کی بات ہے، بادلوں کے سائے کی بات ہے، یا پھر من و سلوہ کی بات ہے، تو یہ تو فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد کی بات ہے، لہٰذا یہ اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نشانیاں اور بھی تھیں، یہ صرف 9 نشانیاں جو ان کو دکھائی گئیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جتنی بھی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے ساری کی ساری نشانیاں دکھائیں، یعنی 9 کی 9۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کسی نشانی پر کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ، اب یہ نشانیوں کی طرف توجہ نہ کرنا، چاہے اس کا آپ لفظی انکار کر رہے ہوں اور چاہے آپ رویے سے انکار کر رہے ہوں، یہ جو نشانیوں کا انکار ہے یہ فرعونی طرز عمل ہے۔ نشانیوں، اللہ کی نشانیوں کا انکار، اور نشانیاں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ میں نے پہلے بھی بات کئی دفعہ عرض کی، اللہ کے قرآن کے یہ جو عربی کے جملے ہیں نا، ان کو بھی آیات کہا ہے، یہ آیات ہیں، یہ جملے نہیں ہیں، یہ فقرے نہیں ہیں، یہ آیات ہیں۔ لہذا وہ کائنات میں پھیلی ہوئی ساری ارد گرد کی نشانیاں جو آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں وہ، اور وہ نشانیاں جو اللہ نے آیات کی
جملوں کی صورت میں اور فقروں کی صورت میں جو نازل فرمائی ہیں، یہ بھی دراصل نشانیاں اللہ کی، اور یہ نشانیاں اور ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں، یعنی قرآن کے اندر بیان ہونے والی نشانیاں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، ان کے اندر مطابقت ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ لہذا آیات کا انکار جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ارد گرد پھیلی ہوئی کوئی نشانی آپ دیکھیں کائنات میں تو آپ اس کا انکار کر دیں، نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن میں بیان ہونے والی نشانیوں کا انکار بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کے اندر مطابقت ہے۔ یہی اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے، یہی ثبوت ہے، یہ اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر انکار کرتا ہے تو یہ فرعونی طرز عمل ہے۔ اور سورہ یوسف میں ہم پڑھ آئے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، یمرون علیہا، لوگ ہر روز اس پر گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہم عنہا موردون، لیکن توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کی نشانیاں بے شمار پھیلی ہوئی ہیں، اس کی طرف دیکھ کر انسان کو توحید کی طرف آ جانا چاہیے، اس کی طرف دیکھ کر انسان کو اپنا ایمان مضبوط کر لینا چاہیے، لیکن انسان ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں، اور یہ فرعونی طرز عمل ہے۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ جھٹلایا اور انکار کیا، لیکن جو اعراض کرتا ہے وہ بھی گویا انکار کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، اب وہ آ گیا اس کٹ حجتی پہ، نشانیاں دیکھیں اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی نشانیاں نہیں ہیں، یہ جادو۔ قال، اس نے کہا اجئتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، لتخرجنا من ارضنا، کہ تو ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے کہ آپ جو نشانیاں لے کے آئیں کوئی معجزہ نہیں ہے، اور کوئی اللہ کی طرف سے یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل جادو ہے، اور تم بہت بڑے جادوگر ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور جادو کے زور پر ہم اپنی سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تم یہ جادو لے کے آئے ہو اور جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی اس کے مقابلے میں اسی جیسا جادو لائیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم لائیں گے، یقیناً لازماً لائیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اسی جیسا جادو تمہارے مقابلے میں لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لے، موعدن، ایک وعدہ مقرر کر لے، وعدہ ٹھہرا لے، وعدہ مقرر کر لے۔ یہ موعدن جو ہے یہ مصدر ہے، وعدہ کرنا، کوئی بھی وعدہ مقرر کر لے، اور یہ موعد جو ہے یہ ظرف بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب وقت مقرر بھی ہے اور اس کا مطلب مقام مقرر بھی ہے، یعنی آپ کوئی جگہ مقرر کر لیں، مقام مقرر کر لیں، وہ بھی موعد کہلاتا ہے۔ کس جگہ پہ؟ فلاں جگہ پہ، یہ موعد۔ کس وقت پہ؟ فلاں وقت پہ، یہ بھی موعد ہے، اور مطلقاً آپ کوئی وعدہ کریں وہ بھی موعد۔ لہذا اس موعد کے اندر تینوں معنی شامل ہیں کہ کوئی وعدہ مقرر کر لے، جگہ مقرر کر لے اور وقت مقرر کر لے، کہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے، لا نخلفہ نحن ولا انت، جس کی مخالفت نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں۔ مکاناً سوا، وہ ایک برابر جگہ ہونی چاہیے۔ مکاناً سوا، سوا کا مطلب برابر، یہ برابر کے اعتبار برابر دو تین معنوں میں ہو سکتی۔ ایک تو یہ کہ جگہ ہموار ہو، کسی جگہ میدان وغیرہ ہو، وہاں پہ اکٹھے ہو جائے، تو برابر اس جگہ کی نوعیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا برابر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی اپروچ کے اعتبار سے برابر ہو، کہ ہم بھی وہاں پہنچ سکیں اور آپ بھی وہاں پہنچ سکیں، یوں برابر ہو۔ اور تیسرا ملکیت اور اٹیچمنٹ کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے وہ برابر ہو، یعنی نہ ہماری جگہ ہو نہ تمہاری جگہ ہو، بلکہ ایک درمیانی جگہ ہو جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، وہ تمہیں بھی برابر ہو، ہمیں بھی برابر۔
اور ہم وہاں پہنچ جائیں، تاکہ مقابلہ تو کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ سب جو ہیں وہ جن کو ایک یعنی نسبت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، گیدرنگ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ برابر ہو، مکاناً شوا۔ تو لہٰذا اس میں جتنے بھی معنی شامل ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر درست ہیں کہ میدان بھی ہونا چاہیے اور جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے جہاں جو سب کے پہنچنے کے لیے اپروچ کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور تعلق اور نسبت کے اعتبار سے بھی ایک کامن پلیس ہو، مکاناً شوا، ایک برابر جگہ یعنی کامن پلیس ہو، اور ہمارا پہنچنا اور تمہارا پہنچنا سب کا برابر ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، موعدکم یوم الزینہ، کہتے ہیں کہ کئی قسم کے جشن بنائے جاتے تھے وہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جشن آنے والا ہے تو جشن کا دن جو ہے وہی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جشن کے دن عام طور پہ لوگ جو ہے کام سے چھٹی پر ہوتے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لیے زیادہ آئیں گے۔ یوم الزینہ، زینہ کا مطلب کوئی نمائش کا دن، کوئی ایگزیبیشن کا دن، کوئی ایسا ان کا کوئی جشن نوروز ٹائپ کوئی جشن ہوگا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جشن کا نام تھا یوم الزینہ، یعنی وہ جشن تھا ہی اسپیسیفکلی یوم الزینہ کے نام سے، ہو سکتا ہے یہ بھی بات۔ تو جشن والے دن ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ جو وقت ہے، ایک تو برابر جگہ ہو گئی، جشن والا دن، جشن جو ہے وہ کسی خاص جگہ پہ منایا جاتا ہوگا، لہٰذا یوم الزینہ کہنے سے جگہ تو مقرر ہو گئی اور دن بھی مقرر ہو گیا، اور وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت، بوقت ضحیٰ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے وقت چاشت۔ ہم عام طور پہ یہ جو عید گزری ہے نا، ہم بڑی عید کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، یہ بالکل بہت پڑھے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات عید الضحیٰ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ضحیٰ کا معنی وقت چاشت ہے، یہ سورج نکلنے کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد کا جو وقت ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ چاشت کیا جاتا ہے۔ اور جو قربانی ہے، وہ قربانی کی عید ہے، وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ، اضحیٰ اضحیہ سے ہے، اضحیہ کا مطلب قربانی، عید الاضحیٰ قربانی والی عید۔ تو وقت ضحیٰ سب اکٹھے ہو جائیں، ان یحشر الناس ضحیٰ، وقت چاشت سب اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک تو یعنی ایسا وقت رکھا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آنے کے، بہت صبح رکھیں گے تو لوگ کم آئیں گے، بہت دیر سے رکھیں گے ہو سکتا ہے لوگ تھک ہار کے واپس چلے جائیں یا اپنے جشن وغیرہ میں مصروف ہو جائیں، تو ایسا وقت رکھا جب سب سے زیادہ گیدرنگ کے امکانات تھے کہ وہ وقت رکھا کہ ان یحشر الناس ضحیٰ، اس وقت لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، اب دیکھیں ایک منظرنامہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، مکالمہ ختم ہو گیا۔ گویا ابتدائی جو فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نشانیاں دکھانا، دین کی دعوت دینا، وہ ساری جو اور وہ حالانکہ فرعون اس قدر سرکش تھا کہ وہ چاہتا تو ان دونوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کروا سکتا تھا، اس کے پاس وسائل تھے، لیکن اللہ نے ان دونوں کو جو ہیبت عطا کی تھی، جو نبوت کا جلال ہے، اس نے اس کو کسی اس طرح کی کارروائی کرنے کی بات سوچائی ہی نہیں، وہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا ان کو نیچا دکھانے کی، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس کو نیچا دکھانا تھا اور وہ نیچا دکھایا۔ فتولیٰ فرعون، اب ایک منظر ختم ہوا، ٹھیک ہے جی، طے ہو گیا جی، ہم اس طرح کا جادو لائیں گے اور اس کے لیے موعد مقرر ہو گیا، تو ٹھیک ہے جناب، فلاں دن فلاں وقت ہم سب اکٹھے ہوں۔ اب وہ واپس لوٹا، فتولیٰ، وہ وہاں سے پھرا، فرعون فجمع کیدہ، پھر اس نے ساری منصوبہ بندی جمع کی، یعنی پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھا، اللہ اکبر، وہ کئی دن پھر اس جشن کے دن کو اور مقابلے کے دن کے آنے سے پہلے وہ کئی دن بھاگ دوڑ کرتا رہا، اور اپنی سلطنت کے دور دراز سے اس نے جادوگر اکٹھے کیے، ان کے ساتھ پلاننگ کی، مشورے کیے، اور اپنے ارکان دولت سے مشورے کیے ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اس نے اعلان کیا کہ جادوگروں آ جاؤ ہم مقابلہ کریں گے، نہیں، پوری پلاننگ کی، فجمع کیدہ، پوری پلاننگ کی، اور پوری پلاننگ کر کے
ثم آتا، پھر آ گیا، اور گویا اس کو کئی دن، کئی مہینے، کئی ہفتے لگے ہوں گے، اور وہ اسی طرح کرتا رہا۔ اب آ گیا، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، وہ تباہ کر دے گا تمہیں عذاب سے، وقد خاب من افترا، اور جو بھی اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے وہ بالآخر نامراد لوٹتا۔ اب یہ جب وہ ساری اپنی منصوبہ بندی کر کے فرعون جو ہے وہ جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آیا، اور ظاہر ہے کہ جادوگر اس دن صبح صبح تو نہیں آئے ہوں گے، اکٹھے ہوتے رہے ہوں گے، کتنا عرصہ لگا ہوگا اور کس قسم کی منصوبہ بندی کی ہوگی۔ قرآن تو اپنے انتہائی اعجازی اور اجمالی بیان میں صرف یہ کہتا ہے کہ فجمع کیدہ، کہ اس نے اپنی پوری منصوبہ بندی کی، اور پوری منصوبہ بندی کتنے دن میں ہوئی، کتنے ہفتوں میں ہوئی، کتنے مہینے لگے، بالآخر اس نے سب کو بلا لیا، اور وہاں ظاہر ہے کہ فرعون جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اس کے کہنے پر پلاننگ ہو رہی تھی، تو کتنی بڑی پلاننگ ہوئی ہوگی، اللہ۔ اب وہ جب مجمع لگ گیا تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبیوں کا جو چاہے مقابلے کا وقت مقرر ہو گیا ہے، چاہے مقابلہ طے پا چکا ہے، اللہ کے نبیوں کا مشن مقابلہ کرنا یا مقابلہ جیتنا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبیوں کا مشن لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہوتا۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ مقابلے سے پہلے ایک دفعہ پھر اتمام حجت کر لیا جائے۔ انہوں نے سارے جادوگروں کو خطاب فرمایا، اور اس خطاب کو بھی اس کی کتنی تفصیل ہوگی، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین سمجھایا ہوگا، اور وہ جو تمام انبیاء کا مشترکہ نقطہ دعوت ہے اور وہ توحید ہے، ان کو توحید سمجھائی ہوگی، فرعون کے مظالم بتائے ہوں گے، فرعون کا شرک بتایا ہوگا، فرعون کی جو اللہ کے ساتھ نافرمانیاں اور جو سرکشی ہے وہ ساری سمجھائی ہوگی، اور سارا کچھ سمجھانے کے بعد اس کا خلاصہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، یعنی میرا سارا خطاب سن کے تم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہو تو سن لو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، لا تفتروا علی اللہ کذبا۔ گویا یہ جو جادو ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ جادوگر جب وہ عمل کرتا ہے تو دراصل تو وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ جب دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو گویا کائنات کے طبیعی نظام میں وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا ہوتا۔ جادوگر اگر کسی آدمی کو جانور بنا دے یا جانور کو آدمی بنا دے تو وہ دراصل کوئی آدمی جانور نہیں بن رہا ہوتا اور کوئی جانور آدمی نہیں بن رہا ہوتا، وہ صرف اعصاب کے اوپر وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو طبیعی طور پر تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے نا۔ لہذا لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یہ اپنی بربادی اور اپنی شامت کو آواز نہ دو، اپنی برے انجام کو آواز نہ دو، بچ جاؤ اس برے انجام سے، فیسحتکم بعذاب، اس لیے کہ اگر تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو اللہ تباہ و برباد کر دے گا تمہیں عذاب سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فیسحتکم، یسحتکم کا معنی لفظی طور پر یعنی میں نے اس کا ترجمہ کیا تباہ کر دی، اور اکثر مترجمین نے مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، تباہ کر دینا۔ اسحاط اصل میں کہتے ہیں بنیادی طور پر ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کرنے کو، تو
یہ اسی نسبت سے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے مترادف قرار پایا. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ عذاب کے ذریعے تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. بچ جاؤ تم، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. اللہ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ ہمیشہ نامراد ہوتا ہے. کبھی کوئی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کتنا جاندار خطاب ہوگا، اور خطاب سن کے وہ جادوگر سارے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پورا مجمع لگا ہوا ہے، ہر چیز سیٹ ہے، تیار ہے، مقابلہ ہونے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب نے ان کو ہلا دیا، ایک دفعہ ہل گئے. قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ایک دفعہ آپس میں نا کچھ لوگ تو کہنے لگے کوئی نہیں، ایسے لگا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جادوگر ہے یہ بھی. کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے کہا کہ یہ جادوگر تو نہیں لگتا، جادوگر تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لہٰذا ہم سوچ لیں کہیں ہم کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں اختلاف ہو گیا ان کا. یعنی کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے پر تیار تھے، اور کچھ لوگ ان کو قائل کر رہے تھے کہ نہیں، تو آپس میں وہ جھگڑنے لگے. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، قرآن کہتا ہے پھر وہ اپنی سرگوشیاں چھپانے لگے. وَأَسَرُّ، اور چھپائیں انہوں نے نجوا، اپنی سرگوشیاں. کیا مطلب؟ چپ کے مشورے کرنے لگے، آپس میں سر جوڑ کے مشورے کرنے لگے کیا کریں. اب ظاہر ہے کہ جن کو شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچا ہو اور یہ اللہ کا نبی ہو، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ہلا دیا. اب آپس میں مختلف ہی ہو گئے. لیکن وہ جو بھی مشورہ کرنا چاہتے تھے، جو بھی ان کا اختلاف تھا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے تھے، نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے کرنا چاہتے تھے. لہذا وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، انہوں نے اپنی جو جتنی خفیہ میٹنگ تھی اس کو مزید خفیہ رکھا، اور اس کو خفیہ آپس میں مشورے کرتے رہے کیا کریں. اب ظاہر ہے یہ مشورے بھی کوئی ایک آدھ گھنٹے کی بات نہیں ہے، یا کوئی ایک آدھ منٹ کی بات نہیں، پتہ نہیں کتنی دن کتنے عرصہ مشورہ ہوا ہوگا ان کا. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور چپکے وہ مشورے کرتے رہے کیا کریں. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی صورتحال تو یہ تھی، اگر وہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، فرعون کے بلاوے پر وہ آئے ہیں، فرعون نے ان کو بلایا ہے، بڑے بڑے انعامات کا دعویٰ کیا، وعدہ کیا ہے، اور اب اگر وہ اس موقع پر کہہ دیں کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے تو ان کے پاس یہ آپشن کوئی نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی نہ ہوں. لہٰذا یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ وہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے. لہٰذا آپس میں چھپ کے مشورے کرنے لگے کیا کریں. اب ظاہر ہے جب وہ مشورے کر رہے تھے صرف جادوگر نہیں تھے، ارکان دولت بھی تھے، وہ پورا مجمع تھا، پورا گروپ تھا، پوری پارٹی تھی. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحر ما ويذهبا بطريقتكم المثلى. اللہ اکبر. پھر انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اپنی خفیہ میٹنگز کے بعد، اختلاف ہو جانے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سننے کے بعد آپس میں خفیہ مشورہ ہوا، مشورے کے بعد اعلامیہ جاری ہوا. اعلامیہ کیا جاری ہوا؟ قالوا، انہوں نے کہا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم، یہی بات ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں اور تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ لے جانا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں جو تمہارا بہترین اور عمدہ تمدن ہے، تمہارا جو بہترین، تمہاری جو ثقافت ہے، تمہارا بہترین جو نظام ہے. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، طریقہ کا مطلب وہ جو سسٹم ان کا چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، وہ نظام حکومت بھی ہے، وہ نظام معیشت بھی ہے، وہ نظام معاشرت بھی ہے، وہ پورا ان کا نظام جو چل رہا ہے. المثلیٰ، یہ امثل کی تانیث ہے. امثل کا مطلب ہوتا ہے بہترین، افضل، عمدہ، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا مثالی، انگریزی میں کہتے ہیں ایگزیمپلری،
جو تمہارا شاندار نظام ہے، یہ دراصل اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مصر ایک بڑی شاندار تہذیب تھی، مصر کا اپنا ایک تمدن تھا، وہاں انہوں نے پورا ایک کئی صدیوں سے چلتا ہوا ایک نظام تھا، اس نظام میں انہوں نے سیاست، معیشت، اپنی معاشرت، ہر چیز ایک سیٹ کی ہوئی تھی، وہاں پہ انفرادی اور اجتماعی طور پر سارا کچھ مکمل تھا۔ وہ اپنی ثقافت کو اور اپنی تہذیب کو وہ طریقتکم المثلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو نظام ہے۔ اب دیکھیں یہ دنیا کے بلکہ تاریخ کے ہر فرعون کا طریقہ یہی رہا۔ اقتدار کس کا جس کو خطرہ تھا؟ خطرہ کس کو تھا؟ خطرہ تو فرعون کو تھا، خطرہ فرعون کے اقتدار کو تھا نا، مصر کو خطرہ تو نہیں تھا۔ بات سمجھ لیجئے، خطرہ فرعون کو تھا، فرعونیوں کے اقتدار کو تھا، اور فیصلہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور نظام الٹنا چاہتے ہیں۔ تمہارے تمدن کو خطرہ ہے، تمہاری ثقافت کو خطرہ ہے، اور تمہاری وہ ثقافت جو تمام زمانوں میں بہترین اور عمدہ اور مثالی ثقافت ہے، اس کو خطرہ۔ جب کسی بھی وقت کے فرعون کو اور جابر کو اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس کو ملک کا خطرہ قرار دیتا، ملک کو خطرہ۔ کوئی تحریک اٹھتی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہوا، جتنے جبابرہ چھوٹے بڑے فرعون گزرے ہیں، جتنے ظالم حکمران گزرے ہیں، ان کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تحریک ان کے اقتدار کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے، اور تحریک سے خطرہ ان کے اقتدار کو ہوتا ہے، لیکن وہ عوام الناس کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ خطرہ ہمارے پورے ملک کو ہے، اور ملک کا جو خطرہ ہے ابھی عوام کے سینٹیمنٹ کو اور پبلک سینٹیمنٹ کو جگانے کے لیے، یہ ہمیشہ فرعونیوں کا طریقہ رہا۔ اپنا اقتدار بچانے کے لیے، سارے عوام کو ساتھ ملانے کے لیے وہ ایسی بات کریں گے جی ہمارا نظام، ہمارا تمدن، ہماری معاشرت، ہماری معیشت سب خطرے میں ہے، تاکہ اس کا اقتدار بچ جائے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ جناب اچھا ہمارا نظام خطرے میں۔ یہی حرکت انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا جناب کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ فرعون کا نہیں اور فرعونیوں کا نہیں ہے، مسئلہ جادوگروں کا بھی نہیں ہے۔ اب پورا جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اپنے حق میں کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے تمدن کو خطرہ ہے، ہمارے نظام کو خطرہ ہے۔ ایک بات کہ اقتدار حکومت کا ہوتا ہے، حکمرانوں کا ہوتا ہے، ملک تو ملک ہوتا ہے، تمدن تو تمدن ہوتا ہے، معیشت تو معیشت ہوتی ہے، اور وہ ثقافت تو وہی رہتی ہے۔ تو خطرہ ثقافت کو تو نہیں تھا، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس خطرے کو پورے ملک کا خطرہ قرار دے کے اپنا اقتدار بچایا جاتا ہے۔ یہ بھی فرعون کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے، اور جو بہت ہی اہم پہلو اور زیادہ اہم پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کیا کر رہے تھے؟ فرعون سے مطالبہ اب تک کیا تھا؟ 20 سال کی جد و جہد میں کیا مطالبہ تھا؟ کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اللہ کی توحید، باز آ جاؤ، سرکشی سے باز آ جاؤ، شرک سے بچانے کا درس، اللہ کی توحید کا درس، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ہمارے ساتھ بھیج دو، اس کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ، اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، اس کو جانے کی اجازت دے دو۔ اب وہ جو بنی اسرائیل تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ پورے ملک کا 10% تھی آبادی ان کی، 90% قبطی تھے، لیکن آبادی بہرحال اس کی بڑھ رہی تھی۔ اب انہوں نے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت توحید ہے، اس دعوت توحید کو اپنے نظام کے لیے خطرہ سمجھا ہے۔ جہاں توحید کا نظام آتا ہے، جہاں توحید کی دعوت ہوتی ہے، وہاں شرک کا اور سرکشی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا، عالم کفر کے جتنے نظام ہیں ان کو ہمیشہ توحید سے خطرہ ہوتا ہے۔ جہاں توحید کا درس دیا جائے وہ اپنے نظام کے لیے اس کو خطرہ سمجھتے ہیں۔
اللہ کی حکمرانی، اللہ کی وحدانیت کی بات اور للہیت کی بات، اللہ سے جڑ جانے کی بات، اور جہاں بھی کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، تمہاری جو عمدہ اعلیٰ شاندار روایات ہیں اور جو شاندار ثقافت ہے وہ ساری کی ساری دھڑام سے گر جائے گی اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ بات وہ توحید کی کر رہے ہیں، ان کے نظام کو خطرہ، لہذا ایک طرف تو اقتدار بچانے کے لیے ڈھونگ ہے یہ، اور دوسری طرف جینون خطرہ ہے۔ ہر فرعونی نظام، ہر جابر کا نظام، ہر غیر اللہ کا نظام، جہاں توحید آئے گی اس نظام کو خطرہ ہوگا، لہذا یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید بیان کیا کرو، میٹھی میٹھی توحید بیان کیا کرو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، جو توحید نظام کو ہٹ نہیں کرتی وہ توحید ہے ہی نہیں، جو توحید نظام کو چیلنج نہیں کرتی وہ توحید ہی نہیں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کا نظام ہو، جہاں کفر کا نظام ہو، جہاں ظلم کا نظام ہو، جہاں سرکشی کا نظام ہو، جہاں فرعونیت ہو، یعنی اندازہ کیجئے فرعون، اس کی جو اللہ کی نافرمانی تھی اور اللہ کے خلاف جو سرکشی تھی وہ اس قدر ضرب المثل بنی کہ فرعونیت ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ اور یاد رکھیے، میں تو اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، فرعون صرف وہ نہیں ہوتا جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، ملک کا حکمران ہوتا ہے، صرف وہ فرعون نہیں ہوتا۔ فرعون ایک کیفیت، فرعونیت ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی ریڑھی والے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو نہ ماننے کی کیفیت کا نام کہ ہم نے وہ نہیں ماننا، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ چاہے کوئی ریڑھی پہ بیٹھا ہے وہ فرعون ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نہیں مانتا، وہ اپنا نظام کھڑا کرتا ہے، انفرادی طور پر وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے یا اجتماعی طور پر پورا نظام اپنی خواہش کے مطابق قائم کرے۔ قرآن نے سیدھی سیدھی اصطلاح استعمال کی ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا؟ لہذا خواہش نفس پر مبنی انسان کا ذاتی طرز عمل ہو سکتا ہے، خواہش نفس پر مبنی انسان کا اجتماعی طرز عمل ہو سکتا ہے، اور کسی ملک کا، کسی سرزمین کا نظام ہو سکتا ہے، اور مقابلہ تو اسی بات کا ہے کہ اللہ کی مرضی سے دنیا چلانی ہے، نظام اللہ کی مرضی سے ہوگا یا غیر اللہ کی مرضی سے، اور غیر اللہ میں اپنی خواہش نفس سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ لہذا وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، مغربی تہذیب کو کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ وہ جو شاخ نازک ہے نا، وہ یہی ہے کہ خواہش نفس پر مبنی نظام، اور یہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ کلیپس کر جاتا ہے۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ خواہش نفس پر مبنی نظام ہو یا خواہش نفس پر مبنی انسان کا ذاتی طرز عمل، اس کی کیا انتہا؟ آپ سوچ لیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں، کھانا پینا کر لیں، لذت کے جتنے سامان ہو سکتے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ دین وٹ؟ آپ کو کھانا پسند ہے، بہت رال ٹپک رہی ہے، بہت عمدہ لذیذ کھانا ہے، کھا لیں، نتیجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزرے گی، وہی کھانا سامنے پڑا ہوگا، آپ کی طبیعت بیزار ہوگی، اسی کھانے کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا، کیوں؟ پیٹ بھر گیا اور ایک نقطہ آ گیا، اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ الا ھذا القیاس، جتنی لذتیں جو حاصل کر لیا، جو خواہشات ہے، اس کی اچیومنٹ کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اچیومنٹ کے بعد کیا ہے؟ بیزاری، کچھ بھی نہیں۔ گویا خواہش نفس کی تکمیل، یہ چاہے انسان کے انفرادی طرز عمل میں ہو، چاہے یہ ملکوں کے نظام میں ہو، از خود کولیپس کر جاتی ہے۔ اس کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے
کہ ایک وقت آتا ہے اس کے بعد یہ بیزاری ہے، نظام خود گر جاتا ہے. کیوں؟ یہ کسی بڑے مقصد سے خالی ہوتا، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا آگے کیا کرنا. اور جن ان لوگوں نے اللہ کی مرضی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہوتا ہے، درمیان میں لذتیں آئیں نہ آئیں ان کو کبھی بیزاری نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کی ملاقات کی لذت اور اللہ کی ملاقات کے وقت تک ان کی یہ لذت اور محبت ہر قربت میں اور ہر قدم میں بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتی. لہذا وہ جو نظام ہے ان کا، اس کو خطرہ ہے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. اصل ایشو یہ ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ ان دونوں سے. یہ تمہارے نظام کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری ثقافت، تمہاری تمدن. انہوں نے جب یہ برسر اقتدار آ جائیں گے، انہوں نے جب یہ مقابلہ جیتیں گے تو انہوں نے تمہارا سارا کچھ تہس نہس کر دینا ہے. تمہارے عبادت خانے وہاں یہ استبل بنائیں گے، تمہاری خواتین کو یہ لونڈیاں بنائیں گے، تمہارے سارے نظام کو یہ الٹ دیں گے جہاں، اور یہ پابندیاں لگائیں گے. تمہاری خواتین اپنی مرضی سے نکل نہیں سکیں گی، تمہاری معاشرت ختم ہو جائے گی، تمہارے مرد جو ہے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہر چیز کے اوپر پابندی لگ جائے گی. تمہاری ایک عمدہ معاشرت، ایک اعلیٰ تہذیب، ایک مثالی تہذیب و تمدن اور مثالی ثقافت جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے گر جائے گی. یہ اس کے لیے دونوں کام کر رہے ہیں. یہ ہے وہ فرعونیوں کا طریقہ کار اور فرعونی نظام کو بچانے کا ایک طریقہ. اللہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، کہ انہوں نے تمہاری مثالی تہذیب کو دھڑام سے گرا دینا ہے، اس سے بچ جائیں. اللہ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.